الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت محترم واجب القدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بزرگوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ حضرت والد صاحب سفر حج کے لیے مدینہ کے اندر موجود ہیں، اور جتنے بھی حجاج اکرام جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جانا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں آسانی پیدا فرما دے، قدم قدم پر ان کے لیے راحت والا اللہ معاملہ فرما دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، مکہ کی حاضری بھی ہو، طواف کا اندر میطاف کے اندر طواف بھی ہو، اور پھر آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی حاضری بھی ہم سب کو اللہ نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی 11واں سپارہ سورہ یونس، یہ مکی صورتوں میں سے صورت ہے۔ جو صورتیں مکہ کے اندر نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے 11 رکوع ہیں، یہ 7واں رکوع ہے، اس کی 2-3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ ترجمہ بھی ہوگا، اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کرنا ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ذرا غور کیجئے، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، نہ لا خوف، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا کے اندر انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی ایک انتہا ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہ ہم سب انسانوں سے محبت کرتی ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ مثلا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کی خاطر ہمیں اپنا بستر چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں اور تکبیر اولیٰ کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے تکبیر اولیٰ مل جائے۔ یہ اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے تو ہم اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ جب انسان کے دل کے اندر کسی چیز کی محبت نہیں ہوتی، انسان کو آسان سے آسان کام بھی مشکل لگتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جب انسان کے دل کے اندر کسی چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے، مشکل سے مشکل کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، مشکل سے مشکل کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر اس چیز کی محبت ہے، اس کو اپنی منزل نظر آ رہی ہے،
اس کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ میری منزل ہے، میں نے اس کو حاصل کر کے رہنا ہے، میں اس کو حاصل کروں گا تو میری یہ کامیابی ہے۔ یہ ہے دل کے اندر محبت کا پیدا ہو جانا۔ جب میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، پھر زکوٰۃ بھی آسان دینا ہے، حج کرنا بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، روزہ رکھنا بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، دین کا کوئی بھی کام ہمارے لیے مشکل ہی نہیں ہے۔ ابھی تو خیر رمضان المبارک گزرا، آپ نے رمضان المبارک کے اندر واعظ و نصیحت بھی سنتے رہے، رات کا قیام بھی ہوتا رہا، وہ بھی وقت تھا جون جولائی اگست، ہم نے تو اپنی زندگی میں ایک دفعہ دیکھے ہیں، ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے 2 دفعہ بھی دیکھ لی، کوئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے 3 دفعہ بھی دیکھ لی۔ اب دیکھیں اس وقت بھی لوگ رات کا قیام کرتے تھے، یہ 1 پنکھا 2 پنکھے 3 پنکھے مسجدوں میں ہوتے، یہ ٹھنڈی مشینیں نہیں تھیں ہوتی، اتنی سہولتیں نہیں تھیں، لیکن کیا تھا کہ دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، لوگ کھڑے ہوتے تھے، دل کے اندر کیا تھا؟ اللہ کی محبت تھی۔ 16 17 18 گھنٹے کا روزہ کس لیے رکھتے تھے؟ اللہ کی محبت دل کے اندر تھی نا، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو انسان کے لیے سارے کام دین کے آسان ہو جاتے ہیں نا، کہ روزہ 18 گھنٹے کا روزہ اور تپتی دھوپ اور گرمی بھی شدید، اور صرف یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا نکالنا کس لیے جی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر حج کا کرنا مشکل کام ہے، مشقت بھی وہاں پہ آئے گی، کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی اس وقت ہوگا جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ جب اللہ کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوگی، پھر انسان کو دین کا آسان سے آسان کام بھی مشکل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لگتا ہے نا۔ دنیا کی محبت کی خاطر انسان کیا کچھ نہیں کرتا، بہت مشقتیں اٹھا لیتا ہے دنیا کی محبت کی خاطر۔ کیا دین کی محبت، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو کیا ہمارے لیے یہ کام مشکل ہوں گے؟ ہمارے لیے سب سے آسان کام یہ دین کے کام ہے جو ہم نے سب سے مشکل بنا لی ہے، سب سے کیا کر لیے؟ مشکل بنا رہی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بھئی اللہ کے ساتھ دوستی والا معاملہ تو کر لو۔ آج ہر وقت دل کے اندر ایک کھٹکھٹاہٹ سی لگی رہتی ہے، دل پریشان رہتا ہے، کس وجہ سے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کس وجہ سے کہ میرے اوپر یہ مشقت آئی ہے، کیسے نکلے گا، اس مشقت سے کیسے نکلوں گا؟ کبھی غور تو کریں اللہ کے ساتھ میرا رشتہ کیسا ہے، میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا بنا ہوا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا پھر دل کے اندر ایسی باتیں آئیں گی، جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا پریشان سے پریشان کن حالات بھی آ جائیں گے۔ انسان کا ایمان یہی ہوگا میرا تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں کسی کے ساتھ تعلق ہو، کوئی دنیا کے اندر معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس کو فلاں تو کر ہی دیتا ہے، جسے ہماری زبان میں پنجابی کہتے ہیں نا، میں تینوں ویلا کہ میرا فلانا تعلق ہے۔ یار ہم ایمان والے ہیں، کیا ہمارے دل کے اندر یہ بات نہیں آ سکتی کہ میرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس اللہ کے ساتھ ہے جو خالق، جو مالک، جو رازق، جو غفار، جو ستار، جو رحیم، جو کریم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرا تعلق دیکھو کس کے ساتھ ہے، وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک کون؟ اللہ۔ آج کی اس دور کے اندر انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ ایک وقت آتا ہے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ محبت کے تقاضے بہت ہیں، محبت کے تقاضے بہت ہیں۔ اللہ کی ذات کے ایسی رحیم کریم ذات ہے، آپ چلتے ہو نا، گناہ ہو گیا، دل کے اندر کوئی بات آ جائے، دل کے اندر کوئی بات ایسی آ جائے، گناہ ہو گیا، گناہ فوراً کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس بندے کے دل کے اندر
میری محبت تھی، اس کو فوراً میں یاد آ گیا۔ انسان جا رہا ہوتا ہے گاڑی میں، موٹر سائیکل میں، پیدل، انسان کو کسی کی یاد آ جاتی ہے، چلو یار فلاں دوست کے پاس چلتے ہیں، کھانا کھائیں گے، گپ شپ کریں گے، میں اپنی اس کو غم سناؤں گا، اس کو بتاؤں گا میرے ساتھ یہ بیتی، میرے ساتھ یہ پریشانی آ گئی، میرے ساتھ یہ پریشانی آ گئی۔ چلتے چلتے دل کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے، اس چیز کا خیال آ گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا تھا یار، مجھ سے یہ کام رہ گیا تھا یار، اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہوگی مجھ سے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دینا۔ وہ ذات، وہ رحیم اور کریم ذات ہے، وہ خوش ہونے والی ذات ہے، خوش ہوتی ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر میری محبت پیدا ہو گئی ہے، اس کو ابھی فکر ہے کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے، اللہ کی ذات کریم ہے، اللہ کی ذات غفار بھی ہے، اللہ کی ذات ستار بھی ہے، اللہ کی ذات رحیم بھی ہے۔ تو لہذا اللہ کے ساتھ محبت والا رشتہ کیا ہونا چاہیے جی؟ مضبوط ہونا چاہیے، ایسی ہے کہ نہیں؟ اور لہذا اس دور کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے کیا بولا جی؟ آج کے اس دور کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ ہونا، مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے حکموں کو پورا کیے بغیر ہماری زندگی کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مال کا مل جانا کامیابی نہیں، شہرت کا مل جانا کامیابی نہیں، عزت کا مل جانا کامیابی نہیں، دنیا کا نفع حاصل ہو جانا کامیابی نہیں، بڑی بلڈنگ کا بنا دینا کامیابی نہیں، اللہ نے بڑا عہدہ دے دیا کامیابی نہیں۔ کامیابی اسی وقت ہوگی جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کامیاب ہو گیا، یہ ہے کامیابی۔ ہم دنیا کی کامیابی کو یہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، اور دنیا کی محبت تیرے دل کے اندر تھی، تو نے اس کے لیے کوشش کی، کیا اس بات کی بھی کوشش کی کہ اللہ راضی ہو جائے، میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں؟ جب انسان اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے جی؟ شامل حال ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا کیا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کافی ہیں اللہ، اور اللہ دوست بھی ہے، اور اللہ مددگار بھی ہے۔ یار ایمان والوں تو خوش ہونا چاہیے یار۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، کہ ہم نہیں کہہ سکتے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے مشکل کشا وہ ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے حاجت روا وہ ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے آج جتنے بھی مشکل حالات آئے ہیں ان مشکل حالات سے نکالنے والی ذات کون سی ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے نا۔ پھر کیوں دیر کر رہے ہو یار؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہو یار؟ آج بھی مسجدیں ویران پڑی ہوں، آج بھی بازار آباد ہوں، کچہریاں آباد ہوں، تھانے آباد ہوں، ہسپتال آباد ہوں، اور اللہ کے گھر سے اتنی منہ پھیر لیا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ ہمارے ساتھ ہمارے دل کے اندر جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہم یہ کام اللہ کی محبت کے لیے نا ہمیں حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرنا، جو اللہ پاک کے حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا، یہ کامیابی ہے۔ ہم لوگ کامیابی سمجھتے ہیں بڑی شہرت مل جائے، کسی بڑے کے ساتھ تعلق ہو جائے، میں اس کی بات کروں گا، میں فلاں محفل میں بیٹھ کے اس کی بات کروں گا۔ کبھی یہ بھی دل میں آیا کہ میرا بچہ یہ بات کرے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ غفار ہے، اللہ کی ذات کریم ہے، اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے؟ کبھی یہ بھی بات آئی کہ میرے بیٹے میری بیٹی کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوں، اللہ خوش ہوں گے کہ میرا بندہ ہر وقت مجھے یاد کرتا ہے، میری محبت والی باتیں کرتا ہے؟ کبھی یہ بھی کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، دعا کرتا ہے تو یہ کہتا ہے یا اللہ آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے مددگار ہیں، آپ میری مشکلیں آسان کرنے والے آپ ہیں، میرے حاجت روا آپ ہیں، بیٹے بھی دینے والی ذات آپ ہیں، بیٹیاں بھی دینے والی ذات آپ کی ہیں، یا اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جب بندہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بنا لیتا ہے تو اس وقت بندہ کامیابی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو کامیابی کیا ہے جی؟ اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے،
اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارنا، یہ ہے اصل کامیابی۔ آج کی جس کامیابی کی طرف ہم لگے ہوئے ہیں نا، اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی محض صرف ایک کھیل اور تماشے کی زندگی ہے، اس کے پیچھے لگے ہو۔ اللہ کی محبت کو دل سے نکال دیا اور دنیا کی محبت دل میں ڈالی، اس کے لیے محنت کر رہے ہو۔ محنت انسان کو کس چیز کی کرنی چاہیے کہ یار جتنے بھی اس دل کے اندر محبت، جتنے بھی سانس، جتنی بھی زندگی باقی ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو، اور میں جب جاؤں تو میرے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو۔ بس یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کی زندگی کے محبت پیدا ہونا ہو۔ دنیا میں جتنا رہنا ہے نا، اتنے انسان کو کوشش کر لینی چاہیے۔ کیا پتا کتنی زندگی ہے، کیا پتا ابھی زندگی ختم ہو جائے، یہ سانس ابھی رک جائے۔ تو جب تک جس اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے جی؟ غفار ہے، ستار ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ گزشتہ جمعے ایک دوست ہے، ان کے پاس جانا ہوا، جمعے کے بعد کوئی کام تھا حضرت والد صاحب کا، تو میں گیا تو وہ ان سے ملاقات ہوئی۔ پہلے 2-3 دن فون پہ بھی بات ہوئی، تو کہنے لگا میرا ایک دوست ہے فلاں، اس کے لیے دعا کریں، وہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ میں نے کہا اچھا۔ اچانک اس سے ملاقات ہو گئی، کسی کے سامنے بات نہیں کرنی تھی، وہ مجھے سائڈ پہ لے کر مول صاحب 10 منٹ چاہیے۔ میں کہا حکم کریں آپ۔ وہ دوست تھا اس کا محبت تھی، محبت اتنی گہری تھی ان کی، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ایک ان کا تعلق مضبوط تھا، میں سمجھا جو ان کی باتوں سے۔ سار رونے لگا، کہنے لگا مجھے 2 دن ہو گیا، مجھے نیند نہیں آ رہی، 2 دن ہو گئے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نماز کی طرف آؤ، اس کے لیے توبہ استغفار کرو، اللہ سے دعا کرو۔ بعد میں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اس بندے کے ساتھ تعلق دنیا کے ساتھ بنا ہوا تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی، وہ چلا گیا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ سوچا ہی نہیں کہ میری زندگی کب ختم ہو جائے، میرا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ منادی بلاتا رہا، میں سوتا رہا، اذان ہوتی رہی، حی علی الفلاح، میں سو گیا، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، میں سوتا رہا۔ اس کی طرف غور ہی نہیں، جس کے تحت تعلق دنیا کے اندر بنا ہوا تھا وہ چلا گیا، 2 دن ہو گئے نیند ہی نہیں آئی، اور اتنی زندگی 20-30 سال کی عمر ہو گئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا نہیں ہوئی، ادھر کوئی غم و فکر نہیں۔ حل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کی محبت دل کے اندر ہو، دین کا کوئی کام رہ جائے، نماز چھوٹ جائے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، حج نہیں کیا، فکر ہونی چاہیے کہ یار اللہ راضی ہو جائے، یار اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ یار نماز پڑھنا کس کا حکم ہے جی؟ اللہ۔ روزہ رکھنا کس کا حکم ہے جی؟ اللہ کا حکم ہے نا۔ زکوٰۃ دینا کس کا حکم ہے جی؟ اللہ کا حکم ہے نا۔ حج کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی پھر یہ انسان یہ کام کرے گا۔ یہ مشکل سے مشکل کام ہے، آسان ہو جائیں گے، اور آسان سے آسان کام ہم اس کو مشکل بنا لیتے ہیں۔ دنیا کے کام، دنیا کے ساتھ کسی کے ساتھ محبت کی ہم اسے مشکل بنا لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی، اس کے اندر ذرا غور کیجئے، اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آج کے اس جمعے کے اندر ہر شخص، میں بھی آپ بھی دعا کریں، اللہ ہمارے دل کے اندر اپنی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ سے ہم وقت یہ دعا کرنی چاہیے، میری تو ہم وقت یہ دعا رہتی ہے، یا اللہ اس دل کے اندر اپنی محبت پیدا فرما دے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، انسان کو یہ دنیا کی پریشانیاں کچھ نہیں کہیں گی، انسان کو یہ دنیا کی ٹینشنیں کچھ نہیں کہیں گی۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ پریشانیاں ہماری کیوں زیادہ ہو گئی ہیں؟ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے بھائیو، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اس طرح کا نہیں جس طرح کا ہونا چاہیے تھا۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا پھر ٹینشنیں نہیں ہوں گی، پھر پریشانیاں نہیں ہوں گی، پھر انسان کو پریشانی آئے گی تو انسان کہے گا وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، وہ میرا دوست اوپر ہے، میرا مددگار اللہ ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ ساری مشکلوں سے نکالنے والی ذات کون سی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ ایمان ہونے کے باوجود بھی ہم پھر بھی پریشان رہتے ہیں
کہ کیا کہ پریشانی یہ ہے کہ یار رزق کہاں سے آئے گا؟ رزق کا وعدہ اس کا ہے جو کام اس نے میرے اور آپ کے ذمہ لگائے ہیں، وہ کام تو کریں نا یار، ہم اس کے حکموں کو پورا تو کریں نا یار۔ کوئی ملازم ہمارے پاس ہو، وہ ہمارا حکم نہیں مانتا، کیا مجھے ایک تنخواہ دیں گے؟ نہیں دیتے نا تنخواہ، کیوں نہیں دیتے؟ میں نے اسے ڈیوٹی کی، اسے یہ نہیں کی، اس نے یہ فارغ ہے۔ ہم اللہ کی ذات کے اوپر جو خالق مالک رازق ہے اس کے حکموں کو توڑ کر اور یہ امید رکھتے ہیں کہ یار ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آسانی اسی وقت پیدا ہوگی جب اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہوگی دل کے اندر، جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، یہ دنیا کی پریشانیاں ٹینشنیں کچھ نہیں ہوگی، یہ انسان ٹینشن فری ہو جائے گا۔ جو انسان بڑے خوشحال ہوتے ہیں نا، وہ ان کی بھی ایک بات ہوتی ہے، اسی تو پاجی ٹینشن فری ہیں، اسی کی ٹینشن فری ہیں۔ تو انسان تھوڑی سی پریشانی کے اوپر بھی ہر انسان کو بتاتا پھرے میرے اوپر یہ پریشانی آ گئی، میرے اوپر یہ تکلیف آ گئی۔ کبھی غور تو کریں یار، کسی انسان کو تکلیف بتانے سے تکلیف بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ وہ پہلے کہے گا ٹھیک ہے تکلیف، تو تیرے ساتھ زیادتی ہوئی، بعد میں اس کا مذاق اڑائے گا۔ اور جو ذات غفار ستار رحیم جس کو ساری چیزیں بتانے دینے والی ذات وہ ہے، رزق کا وعدہ اس کا ہے، اولاد وہ دے گا، بیٹی وہ دے گا، اس کو کیا ہم نے اپنی ضروریات بتائیں؟ کیسے دل کے اندر محبت تھی، کیسی ضروریات تھی؟ تو ذرا غور کیجئے ترجمے کے اندر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں لا خوف، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کو حکم پورے ہو جائیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائیو، میری اور آپ کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی اسی وقت ہوگا جب اللہ اس کے رسول کے بتائے حکموں کو ہم پورا کریں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو لوگ ایمان لے کے آئے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے رہتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے رہتے ہیں؟ اللہ راضی، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم ہر وہ کام کریں جس سے کیا ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ ڈرتے رہتے ہیں، جو لوگ یہ بات تصور کرتے ہیں کہ یار اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، قرآن نے فرما دیا ان کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی۔ یار بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو اور قرآن کی آیت آ جائے اور قرآن کے اندر ان کو واضح طور پر بتایا جائے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی کے اندر بھی، والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی۔ ہم تو دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھے بیٹھے ہیں، قرآن نے واجب والآخرہ، جو آخرت کی زندگی ہے ادھر بھی ان کو خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ دنیا میں تو خوشخبری ہے ہی ہے نا، اللہ کام آسان کریں گے، اللہ سارے معاملات درست فرما دیں گے، اور بھائی آخرت کے اندر بھی تو معاملات درست چاہیے نا۔ میں بھی چاہتا ہوں میرے معاملات بھی آخرت میں درست ہو جائیں، آپ بھی چاہتے ہیں درست ہو جائیں۔ اس کے لیے کیا ہے جی؟ اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہم وقت ہم کوشش کرتے رہیں کہ یار ہر وقت یار اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی محبت دل کے اندر رہے۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر یہ ٹینشنیں نہیں ہوں گی۔ الذین آمنوا لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں کوئی تبدیلی اللہ کی باتوں کے اندر، لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کی کلام ہے، جو اللہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں رکھتا، اللہ کہیں گے ہم نے قرآن میں کہہ دیا تھا ہمارے ساتھ تعلق مضبوط بنا لو، تمہاری کامیابی ہے، تمہیں زندگی کے اندر بھی اللہ نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی نئی تبدیلی پاؤ گے اللہ کی باتوں کے اندر۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ کامیابی نصیب فرما دے، ایسی کامیابی اللہ مجھے آپ کو نصیب فرما دے جس کے بعد ہم ناکام نہ ہو سکیں۔
یہ دنیا کی کامیابی یہ عارضی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی کامیابی نصیب فرما دے۔ اللہ میرے دل کے اندر بھی سب مسلمانوں کی دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ ایک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے، اللہ کی ذات کریم ہے۔ یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے دل کے اندر، پوری انسانیت کے دل کے اندر پیدا ہو جائیں، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سنتے ہیں، ادا فرما دیں۔